اللہ الرحمن الرحیم والفجر، مجھے روز عاشور کی قسم، واللیال عشر، مجھے محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے حسین اور زینب کی قسم، والشفع، مجھے جفت کی قسم، یعنی جب حسین اور زینب دونوں ایک ساتھ تھے، والوتر، مجھے زینب کی قسم جب وہ تنہا رہ گئی۔ میرے عزیزو، جو کاروان 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، 5 دن کا سفر طے کر کے 3 شعبان مکہ پہنچا، 4 ماہ 5 دن مکہ میں گزار کے 24 دن کے سفر کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور سرزمین کربلا پہ جو بستی 8 دن آباد رہی، آج روز عاشور ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ بن عمیر کلبی، عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ، پھر حر ابن یزید الریاحی، پھر نافع بن ہلال، اس کے بعد پھر عمر بن خالد سیداوی 5 ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوئے، پھر جناب جون، پھر حبیب ابن مظاہر، پھر ابو سمامہ ساعدی، پھر عبد الرحمن بن عبد الرب، پھر مؤذن حسین ابن علی جو 9 محرم تک سارے سفر میں آذان دیتے رہے، حجاج بن مسروق، پھر زہیر ابن قین، اور پھر بشر بن عمر اصحاب حسین میں شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن، اولاد حسین سب شہید ہوئے، اور سب سے آخر میں خود حسین ابن علی شہید ہوئے۔ اور بعد از شہادت حسین جو ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسرا مرحلہ حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹنے کا تھا۔ اخنس بن مرشد نے حضرت کا امامہ لوٹا، اسحاق حضرمی نے حضرت کا پیرہن لوٹا، اسود بن خالد نے امام حسین کے جوتے اتارے، عمر ابن سعد نے امام حسین کی زرہ اتاری، قیس بن اشعث بن قیس نے امام حسین کی یمنی چادر اتاری، جمی بن عوام نے امام حسین کی تلوار لوٹی،
اور بجدل بن سلیم نے امام حسین کی انگوٹھی لوٹی. سن سکیں گے؟ اس بجدل ابن سلیم لعین نے کیا کیا؟ جب انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، انگلی میں ورم تھا، انگوٹھی کھینچی، نہیں اتار سکا. جب کوشش کی اور نہ اتار سکا، اس نے 2 پتھر اٹھائے. ایک پتھر پر حسین کی ہاتھ کو رکھا، ایک پتھر مار کر حسین کی انگلی کو قطع کیا. حسین کی لاش کو لوٹنے کے بعد دوسرا مرحلہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اتنا مشکل مر بس اشارہ کر دوں. کچھ چیزیں میں خود چھوڑ رہا ہوں. یہاں تک کہ سر امام حسین جیسے قتل ہوا تھا، شمر ابن ذوالجوشن نے یہ سر عمر ابن سعد کی طرف پھینکا. عمر ابن سعد نے حکیم بن طفیل کی طرف پھینکا. اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کی طرف بھی پھینکا. عزرا بن قیس، آخری مرحلے میں خولی نے وہ سر اٹھایا اور اپنے پاس محفوظ کیا. اس کے بعد پھر عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کی وصیت پڑھی کہ اب حسین کی لاش کو پائمال کیا جائے گا. تفصیل کا وقت نہیں، باقی تمام لاشیں اٹھا لیے گئے، صرف حسین ابن علی کا لاشا رہ گیا. جن 9 افراد نے حسین ابن علی کی لاش کو لوٹا، ان میں سے 2 اسحاق حضرمی جس نے پیرہن لوٹا تھا، اور دوسرا ابن مرشد جس نے امام حسین کا امامہ لوٹا تھا. یہ 2 حکیم بن طفیل. باقی 7 افراد نے اپنے گھوڑوں کے سوموں کو نعل لگائی اور حسین ابن علی کی لاش کو پائمال کیا گیا. اور لاش کی پامالی کے بعد اب لشکر اشقیاء نے خیام کا رخ کیا، اور خیام حسینی میں اس طرح سے ایک ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کی. پھر قیامت کا مرحلہ تھا جب بیویوں کی چادروں کو چھینا گیا. ایک ایک بیوی کے سر سے ردا اتاری جا رہی ہے. سب سے آخری مرحلے میں ثانیہ زہرا کے سر سے چادر کو اتارا گیا. کیسے اتارا گیا جو میں نے پڑھا، تمام بیبیوں نے ثانیہ زہرا کے گرد حلقہ بنا لیا اور آوازیں بلند کی، اے شمر ابن ذوالجوشن، ہم کبھی تمہیں علی کی بیٹی کے قریب نہیں جانے دیں گے. یہاں تک کہ ان کی بیبیوں کے سروں پر اتنے نیزے مارے گئے، بیبیاں لہو لہان ہو گئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک چادر زینب بنت علی کے سر پر تھی تب تک اس چادر کا رنگ سفید تھا، جب چھینی جا رہی تھی اس چادر کا رنگ سرخ ہو گیا. بالآخر اس چادر کو چھین لیا گیا. میرے عزیزوں، سمجھیں گے کربلا میں 3 ائمہ کی موجودگی کا فلسفہ کیا ہے. حسین ابن علی بھی کربلا میں موجود تھے، امام سجاد بھی موجود تھے، امام محمد باقر عاشور کے دن 3 سال 6 مہینے 10 دن آپ کا سن ہے. آپ کی موجودگی کی حکمت، ورنہ اگر کسی ایک بچے کے بغیر بھی کربلا مکمل ہو سکے تو امام حسین اسے مدینہ چھوڑ کے آئے، کربلا نہیں لے کے گئے. کربلا حسین صرف ان کو لے کے گئے جن کے بغیر کربلا بچ نہیں سکتی تھی، جن کے بغیر دین خدا نہیں بچ سکتا تھا. ان ائمہ دین کی موجودگی کا فلسفہ، بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. یہاں تک کہ شہادت حسین سے لے کر، حسین ابن علی کی لاش کی پائمالی سے لے کر
लाश के लूटे जाने से लेकर बीबियों के सरों से चादरों के छिनने तक के और ख़याम हुसैनी के आग लगने तक के मरहले में कई मरतबा मैदान करबला में अजाब के आसार को मुशाहिदा किया जा रहा था। कई मरतबा करबला की ज़मीन में ज़लज़ला महसूस हो रहा था। कई मरतबा करबला की ज़मीन पे सुर्ख और स्याह आंधियाँ चल रही थी। लेकिन इधर हुसैन इब्ने अली का सर सजदे में कट रहा था, उधर एक इमाम हालत गशी में थे और इमाम मुहम्मद बाकिर को हमरा ले जाने का फ़लसफ़ा ये था ताकि कायनात मादूम ना हो जाए, इसलिए एक हुज्जत खुदा का सर सजदे में था और बराबर इमाम मुहम्मद बाकिर अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। अगर ये सर सजदे में ना होता कायनात हमेशा के लिए मादूम हो जाती। बस मेरे अजीज़ों, लाशा पामाल हुआ, इमाम हुसैन की लाश को लूटा गया, बीबियों के सरों से चादरों को छीना गया, खेमे जल गए और एक मर्तबा इमाम सज्जा से बीबियों ने पूछा, सैयद सज्जा से सानिय ज़हरा ने पूछा, अली ज़ैनुल आबिदीन आप इमाम वक्त हैं, बताएं क्या करें, जल के मर जाएं या बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाएं। कहा बीबियों बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाओ। यहाँ तक के चश्मे फलक ने ये मंजर देखा और जब सूरज से ये सारा मंजर न देखा गया तो वो मगरब के उफक में अपना मुंह छुपा कर हमेशा के लिए गुरूब हो गया और दुनिया में शाम गरीबा की स्याही फैल गई। ये वही शाम गरीबा है जिसकी याद मनाने के लिए आप आज इस मकाम पर दिन भर की थकावट के बावजूद जमा हुए। आपने मुशाबियत की बड़ी कोशिश की, आपने चिराग बंद किए ताकि शाम गरीबा के साथ कुछ मुशाबहत बरकरार हो जाए, लेकिन मुशाबहत कैसे पैदा हो? आप छत के नीचे बैठे हैं, आपके सरों के ऊपर पंखे चल रहे हैं, बेरिदा से दानिया बच्चे खेमों की जली हुई राख पर बैठे। बस मेरे अजीजों, एक एक लम्हा कयामत का लम्हा, ये कयामत का मरहला कुछ वक्त गुजरने के बाद या जनाब हुर की ज़ौजा ने, अब यहाँ रिवायात में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं जनाब हुर की ज़ौजा कुछ पानी लेकर गई या खाना लेके गई, कुछ ने लिखा कि बनु असद की ख़वातीन, कुछ ने लिखा कि लश्कर अशकिया में से चंद अफराद ने कहा मबादा ये बच्चे और औरतें मर न जाएं, इन्हें हमने यजीद के पास पहुँचाना है, इसलिए कुछ पानी और मुख्तसर मिकदार में कुछ खाना लेके जाया गया। 3 दिन बंदिश आपके बाद यहाँ तक कि जैसे ही पानी पहुँचा है, एक मरतबा सबसे पहले मरहले में जब पानी का जाम भरा गया तो हुसैन इब्ने अली की छोटी बेटी जनाब सकीना को पेश किया गया। एक मरतबा इस बच्ची ने अपनी फूफी ज़ैनब से सवाल किया, फूफी अम्मा आप खुद नहीं पी रही हैं, पानी मुझे सबसे पहले क्यों पेश किया? जवाब दिया, जब कोई नई चीज़ आती है हमेशा छोटों को दी जाती है, छोटों से पहल की जाती है। ये सुना जनाब सकीना ने पानी का जाम हाथ में लिया और मक्तल की तरफ चल पड़ी। सानिए ज़ारा ने सवाल किया, सकीना कहाँ जा रही है? कहा आपने कहा था पहले छोटों को दिया जाता है, मेरा अली असगर मुझसे भी ज्यादा छोटा है। बस मेरे अजीजों, इसके बाद दूसरा मरहला, सैयद सज्जाद सानिए ज़ारा बच्चों को पानी पिला रहे हैं और फिर उस पर एक मरहला आया जब सानिए ज़हरा की तरफ पानी का जाम बढ़ाया गया। वो जिसका हुसैन जैसा भाई प्यासा चला जाए वो ज़ैनब कैसे पानी पिए? यहाँ तक के इमाम सज्जाद के हाथों में जाम है, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पानी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही। अब इमाम सज्जाद ने महसूस किया कि मेरी फूफी अम्मा पानी नहीं पिएंगी और मबादा इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाएं। अब एजाज इमामत से सानिए ज़ारा के सामने अपनी 2 उंगलियों को खोला, कहा फूफी अम्मा पानी ना पिए, लेकिन इन 2 उंगलियों के दरमियान देखिए। अब जो सानिए ज़ारा ने मंजर देखा, हौज़ कौसर पर अली खड़े हैं, पैगंबर खड़े हैं, सैयदा ज़ारा खड़ी हैं, हसन मुस्तफा खड़े हैं, चारों के हाथों में जाम है।
سامنے حسین کھڑے ہیں، چاروں جام حسین ابن علی کو پیش کر رہے ہیں، حسین پی لیجئے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں جب تک میری بہن زینب نہیں پیے گی۔ بس میرے عزیزو اب دو جملے اور عرض کروں، یہاں تک کہ رات گہری ہونے لگی، شام غریبہ کی رات ڈھلنے لگی، اور رات کے ایک پہر میں زینب کبریٰ نے اپنی خواہر گرامی زینب صغریٰ سے کہا او بہن ایک مرتبہ بچوں کو گن لیں، بچوں کو شمار کر لیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ گم ہو گیا ہو، پھٹک گیا ہو۔ یہاں تک کہ بچوں کو گننا شروع کیا گیا، دیکھا وہ بچی جس کی خصوصی طور پر بھیا حسین نے وصیت فرمائی تھی، وہ بچی نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ دونوں بہنیں جناب سکینہ کی تلاش میں مقتل کی طرف آئیں۔ یہ عجیب رات ہے میرے عزیزو، کل شام شہیداں تھی، آج شام غریباں ہے۔ کل ابو الفضل عباس پہرا دے رہے تھے، آج ثانیہ زہرا پہرا دے رہی ہیں۔ میں نے پڑھا ثانیہ زہرا نے ساری رات کس حالت میں گزاری، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر برابر ان بچوں اور بیبیوں کا پہرا دے رہی ہیں، یا ایک مرتبہ رات کے ایک حصے میں مقتل کی طرف رخ کیا، عباس کے لاشے کی طرف، اور کہا اٹھو عباس دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی۔ بس میرے عزیزوں دونوں بہنیں چلیں مقتل کی طرف، اور دیکھا ایک درخت کے نزدیک، ایک درخت کے نیچے دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے خیال کیا شاید بچے اسی مقام پر سو گئے، لیکن جب دونوں بہنیں آگے بڑھیں اٹھا کر لے جانے کے لیے، کیا دیکھا کہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے، ان کے چہروں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ اب جو ثانیہ زہرا اور آپ کی خواہر گرامی نے ان دو بچوں کو اٹھایا، جب اٹھا کے چلی، ایک مرتبہ حسین ابن علی کی لاش کی طرف رخ کر کے کہا بھیا حسین اٹھے دیکھیں، دن میں آپ لاشیں اٹھا رہے تھے، اب آپ کی بہن زینب کبریٰ لاشوں کو اٹھا رہی ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، اب دونوں بہنوں نے جناب سکینہ کو تلاش کیا اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچی کہاں، ایک نشیب میں، جہاں پر ایک لاش ہے، وہ لاش ہے بے سر، اور جناب سکینہ اس لاش کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، جناب سکینہ کو اٹھانا چاہا، یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آہستہ بولو زینب، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ دونوں بہنیں آ کر لاش حسین سے قریب بیٹھ گئیں، انتظار کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، ثانیہ زہرا جلدی سے آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی، پوچھا بیٹی سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے بغیر سر کے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں آدھی رات ہو گئی، میں نے دیکھا باقی بچے تھک کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس لیے ایک مرتبہ میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں آ گئی، لیکن جس طرف جا رہی تھی مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آواز بلند کی میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، میرے بابا اپنی سکینہ کو صرف اتنا بتا دے، کیا کبھی تیری سکینہ تیرے بغیر سوئی ہے؟ یا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ۔ بس آخری جملہ میرے عزیزو، وہ آخری جملہ شام غریباں حسین ابن علی نے آپ عزاداروں کے لیے کہا، اے دن بھر کے تھکے ہوئے عزاداروں، اے دن بھر سینہ زنی کرنے والوں، اے فاطمہ زہرا کی ان کے سارے گھرانے کے اجڑ جانے کا پرسہ دینے والے مومنوں،
حسین ابن علی نے آپ کو کب کب یاد کیا سنے۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کہا پھپھی اماں میرے بابا حسین نے مجھ سے کہا تھا اے میری سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا زندگی میں جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں، جب بھی میٹھا پانی پئیں، ان سے کہنا ہماری پیاس کو یاد کریں۔ اور اے سکینہ ان سے کہنا او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، جب سنے کوئی پردیسی مارا گیا، مسافر مارا گیا، ان سے کہنا پہلے ہم پر گریہ کر لے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ مجھ سے مشکل ہو پائے گا۔ جو آخری جملہ امام حسین نے فرمایا کہا اے میری سکینہ، ہاں اس سے پہلے ایک اور جملہ بھی عرض کرو، کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ اے کاش تم روز عاشور میدان کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کاش تم سارے میدان کربلا میں ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کون سی مصیبت بتائی حسین نے بعد الشہادت، کیف استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، جب میں نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا کیسے میرے عسکر کو پانی پلایا گیا۔ بس آخری جملہ جو حسین نے کہا یہ قیامت کا جملہ ہے، فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، بس یہ میرا آخری جملہ ہے۔ جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، خیل کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا جو خیال کی رفتار سے سفر کرے، ساکونی انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔